اور اس وقت ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے پیارے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب ہیں. آپ سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں کعبے پہ جائیں، مدینے پہ جائیں، اور آپ تو چونکہ بہت سارے وفد لے کر بھی جاتے ہو، تو آپ بتائیں کہ لوگوں میں یہ خاص طور پہ مدینے اور کعبے کا روزے میں کیوں ہوتا ہے کہ یہ روزے میں ہی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چونکہ روزے میں اور رمضان میں انسان کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ سرکار کے در کو بھی دیکھے اور خدا کے گھر کو بھی دیکھے. تو وہ یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ عمرہ کر کے آئے اور ایک سحری افطاری وہ وہاں کرے اور کچھ سحری افطاری وہ مدینہ میں کرے. اس لیے وہ عام طور پہ یہ مسلمانوں میں رجحان پایا جاتا ہے کہ عمرہ کر کے آئیں. اور رمضان میں بہت کثیر تعداد عمرے کے لیے جاتے ہیں عوام الناس میں سے، کیونکہ خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. اور پھر خدا کے گھر جا کر، وہاں پر جا کر دعا، ایک تو ہم یہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر جا کر دعا مانگی جائے تو چونکہ نظر الی الکعبہ عبادہ، کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو دیکھنا فقط عبادت ہے. تو اگر دیکھ کر دعا مانگی جائے، یہ بھی فرمایا کہ دیکھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو وہ ایک تو رمضان میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، پھر کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، اس لیے پھر لوگ بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ وہاں پر عمرے پر جائیں. علامہ صاحب، آپ نوجوانوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے کہ بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہوں، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ شروع رمضان، جیسے ابھی دوسرا روزہ ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی طرح مدینے چلا جاؤں، میں کسی طرح کعبے چلے جاؤں، عمرہ بھی ہو، وہاں مدینے میں روزہ بھی کھولا جائے، روزہ رکھا جائے. تو جو لوگ بھیجنے والے ہیں وہ سارے ٹکٹ بھی مہنگے کر دیتے ہیں اور وہاں کے پیکج بھی ایک دم سے مہنگے ہو جاتے ہیں. کیا یہ زیب دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اس طرح ایک عبادت کی جگہ پہ جانے کے لیے، جب ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہے، جس نے سال بھر پیسے جمع کیے، جس نے 2 سال، کسی نے پوری زندگی پیسے جمع کیے ہوتے ہیں تو اتنے ہوتے ہیں، اور قیمتیں ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہیں. میں یہ نہیں بولوں گی مہنگائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہے، ہم تو سناٹے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے گھر جانے کے لیے بھی اتنا ظلم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں، یہ دستور دنیا بھی ہے اور مسلمانوں کا المیہ بھی ہے. دستور دنیا مہنگائی ہے؟ نہیں، دستور دنیا یہ ہے کہ جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہ ایک بزنس کا قانون ہے کہ جب ڈیمانڈ رائز کرے گی، جب چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ تو اکنامک کا رول ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ریلیجیس پوائنٹ پر. اب یہ ریلیجیس سیکٹر ہے نا. ہاں، جب اسلام کی بات آئے گی یا کوئی چیز ایسی آئے گی کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عمرے کا یا حج کا پیکج اور اس کی مانگ ہے اور بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے ہیں حج پر، تو یہاں پر چاہیے تھا کہ جو یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ سہولت پیش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا منافع کم کریں. وہ اس قانون کو بھی یہاں پر اپلائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو چیزوں میں قانون اپلائی ہوتا ہے وہی اللہ کے گھر کے لیے بھی قانون اپلائی ہوتا ہے. جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے ہم 10 دیں گے.